سورۃ الاعراف رکوع نمبر 8 آیت نمبر 64۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو وہی دعوت توحید دی، جیسا کہ ہر ایک پیغمبر اپنی امت کو سب سے پہلی دعوت توحید ہی دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں تمہارے لیے۔ تو جس طریقے سے ہر ایک نبی کی امت میں سے سب سے پہلے جو مخالفت کرنے والا طبقہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ قوم عاد کے اندر بھی جو لوگ مالدار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے مخالفت کی اور اللہ کے پاک نبی کو ہود علیہ السلام کو کہنے لگے ہمیں تو لگتا ہے کہ تو بے وقوف ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری بات یہ ہے، کہنے لگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی کہ دو الزام لگائے، ایک یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں۔ اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بے وقوف بھی نہیں ہوں اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور میری ڈیوٹی ہے کہ میں اللہ کے جو پیغامات ہیں وہ تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں امین بھی ہوں، امانت دار ہوں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ کچھ کہے اور میں آگے سے کچھ کہہ دوں۔
جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے بالکل 100% وہی پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تعجب میں پڑ گئے قوم عاد، تم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تو ہود تمہارے اندر سے آیا ہے اور تمہارے جیسا ایک انسان ہے اور یہ تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے احسانات بھول گئے کہ قوم نوح کو جب تباہ کر دیا، طوفان کے ذریعے غرق کر دیا، ختم کر دیا، اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں ہم نے دنیا کے اندر بھیجا اور تمہیں بہت طاقت دی، جسمانی طور پر تمہیں وہ طاقت دی جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، اس کے بعد بھی کسی امت کو نہیں ملی۔ اتنے تم جسمانی طور پر فٹ ہو، بڑے طاقتور ہو، تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تو کامیاب ہو جاتے، لیکن تمہارے اندر تو لگتا ہے کہ شیطان آ گیا، اس طاقت کے نشے کے اندر تم اندھے ہو گئے ہو۔ اللہ کے نبی پر بہتان باندھ لیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی پر جو کہ معصوم عن الخطا ہے اسے کہتے ہو کہ بے وقوف ہے۔ تم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جسے اپنی خیر خواہی کی، اپنی بھلائی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس قوم نے کیا جواب دیا، اس کے بعد اللہ نے ان کا کیا حشر کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم سے، انا لنراک فی سفاہۃ، کہ بے شک البتہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم البتہ خیال کرتے ہیں آپ کے بارے میں من الکاذبین، کہ آپ جھوٹوں میں سے۔ قال، حضرت ہود نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، امین، اور میں امانت دار ہوں۔ او عجبتم، کیا تم تعجب میں پڑ گئے، ان جاءکم ذکر من ربکم، اس بات سے کہ تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل، ایک مرد پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں جسمانی طور پر بڑی کشادگی عطا فرمائی، فاذکروا آلاء اللہ، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسا کہ کل کے درس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جب طوفان نوح کے بعد 5 ماہ تک نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اس کشتی کے اندر رہے، اللہ کی قدرت سے 5 ماہ کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر تھم گئی، پھر آپ نیچے اترتے ہیں، اس کے بعد ان تمام ایمان والوں میں سے آگے جو نسل چلتی ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، سام، حام اور یافس۔ اب ان کی نسل چلتی رہی اور اللہ نے ان کو اتنا بڑھایا کہ یہ تعداد میں پھر بہت زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد اس قوم عاد پر ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں ہود علیہ السلام، یہ انہی میں سے تھے، یعنی کہ آپ انہی کے قوم کے ایک فرد تھے۔
درمیان میں کتنا عرصہ ہے؟ 2600 سال. کتنا عرصہ ہے؟ 2600 سال. یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد یہ ہود علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو درمیان میں کتنا لمبا وقفہ ہے. اللہ نے کتنا ان کو موقع دیا پھلنے پھولنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ دیکھو ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، یہ میرے شکر گزار بندے ہیں کہ نہ شکرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی عمر 460 برس تھی. 460 سال. اور اس ساری زندگی کے اندر انہوں نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی. ساری زندگی لوگوں کو سمجھاتے رہے. بات ایک ہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں. ان لوگوں کو ایک بھی بات سمجھ نہ آئی. ان لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ خوبیوں سے نوازا تھا، جن میں سب سے بڑی خوبی تھی کہ جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے. اس طاقت کے نشے کے اندر یہ اندھے ہو گئے اور اپنے نفع کی بات بھی نہ سمجھ سکے، اور اللہ کے سچے نبی کو جھٹلا بیٹھے اور ان کو بے وقوف تک کہہ دیا، جھوٹا تک کہہ دیا. اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ہلاکت انہی کے مقدر میں آنی تھی. جو بھی اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ دیکھو ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں. کل کے درس میں کیا پڑھا تھا؟ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے تھے کہ بھی آپ تو گمراہ ہیں، آپ گمراہ ہیں. آپ نے جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. تو قوم نوح نے کیا بہتان باندھا اور کیا گستاخی کی کہ آپ گمراہ ہیں. قوم عاد نے کیا کہا کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ جھوٹے ہیں. پورا قرآن اٹھا کر پڑھیے، نبیوں کو برا بھلا کس نے کہا؟ کافروں نے کہا. کس نے کہا؟ کافروں نے کہا. منافقین نے کہا. ہمیشہ پورا قرآن پڑھیے، سورۃ المنافقون پڑھیے کہ اللہ کے نبیوں کے گستاخ کون تھے؟ کافر تھے یا منافق تھے؟ مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ لیکن ہماری بد نصیبی دیکھو، ہم کتنی بد نصیب قوم ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکمران عطا فرمائے ہیں، یہ وہ لانتی کردار ہیں جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، مدینے جا کے حاضریاں دیتے ہیں. کیا ان کی حاضری قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی ان پہ لعنت نہیں فرماتے ہوں گے کہ میرے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اتنا اندر سے گندا ہے، بد باطن ہے، میری گستاخیاں کرتا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور پھر منہ اٹھا کے میرے پاس آ جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے جی، بار بار حاضری نصیب ہو رہی ہے. تو کیا خیال ہے عبداللہ بن ابی کہاں رہتا تھا؟ رہتا ہی مدینے میں تھا. اس کو تو حاضری نصیب ہو رہی نا، وہاں آ رہا ہے اور جا رہا ہے. وہ گدھا رہتے وہیں تھا. وہ منافق رئیس المنافقین، اس کا گھر ہی مدینے پاک میں تھا. خوش بخت تھا وہ؟ بولیے. بدبخت تھا، بہت بڑا بدبخت تھا، لعنتی کردار تھا. اب اگر کوئی بندہ مکے چلا جاتا ہے، آتا جاتا ہے تو وہ خوش نصیب ہو گیا. اور لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی فلاں کے لیے نا بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے، جو بیت اللہ شریف ہے، اس کے ابو جہل زیادہ قریب تھا. یہاں تک کہ خود حضور پاک علیہ السلام کا جو مبارک گھر ہے وہ دور ہے، ابو جہل کے زیادہ قریب تھا. تو وہ خوش بخت تھا جی؟ بدبخت تھا نا. کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کے قریب اگر اس کو گھر مل گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ جیسے گدھا تھا ویسے گدھا مرا، جیسے وہ جاہل تھا ایسے جاہل مرا. بات یہ ہے کہ یہ ظاہری قرب کو نہیں دیکھنا چاہیے، اندر کیا ہے، اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے.
اگر اندر اسلام نہیں ہے تو نام لیتے رہو مدینہ کی ریاست، مدینہ کی کہاں سے بنے گی مدینہ کی ریاست؟ مدینہ کی ریاست کا کوئی تھوڑا سا کوئی نقشہ بھی کہیں نظر آ رہا ہے؟ تو یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ جو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو نبیوں کے گستاخ تھے وہ کافر تھے، وہ منافق تھے، آج ایسے بدبخت ہمارے حکمران ہیں۔ اس کے اندر قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اتنی بدعمالیاں کی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بطور سزا یہ تحفے دی، اور اگر ہم توبہ طائب نہیں ہوں گے اور ہم اور گناہ کرتے رہیں گے، اس سے بھی بڑے بدبخت ہمارے پر مسلط ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے گی، نیکیوں کا حکم نہیں کرے گی، برائیوں سے نہیں روکے گی، اللہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ 14 صدیاں پہلے اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا تھا، اور فرمایا کہ وہ جو حکمران ہوں گے وہ تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، ظالم ہوں گے تمہارے اوپر، اور فرمایا کہ اس ٹائم جب تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ساری باتیں حدیث کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے نا کہ وہ حکمران تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، تو ہمارے سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ ہمارے بڑے ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے بڑے ہمارے نبی پاک ہیں، پھر اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں، وہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اب وہ وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے جب یہ کام نبیوں والا چھوڑا تو پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ بڑوں کو بھونکنا شروع ہو گیا نا، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا۔ ہمارے ماں باپ کا احترام یہ کیا کریں گے جو ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتے، جو ہمارے صحابہ کا احترام نہیں کرتے، اولیاء کرام کا احترام نہیں کرتے، باقی بچہ کیا؟ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ برے برے الفاظ کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو گمراہ معلوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو کون کہتے تھے؟ کافر لوگ کہتے تھے۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہے، بڑا مسلمان کہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی تھا نا عبداللہ بن ابی، پتہ وہ کیا کہتا تھا؟ جب وہ سامنے آتا تھا تو اتنا احترام اور بچھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے میرے محبوب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کہتے تھے جیسے یہ منافق کہتے ہیں بدبخت، وہ بھی کہتے تھے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو واقعی میرا رسول ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا نا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میری گواہی سنو۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں مانتے، زبان سے دعوے کر رہے ہیں۔ جب تک دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، زبان سے بے شک تسبیح پڑھتے رہو عشق رسول کی، کوئی نفع نہیں دے گی۔ اللہ کو جو چیز پسند ہے اور جو مطلوب ہے وہ محبت ہے جو مومن کے دل میں اتنی ہو کہ وہ یوں کہے اللہ میری ماں باپ، میری اولاد، میرا قبیلہ، خاندان، میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ سب کی محبتیں چھوٹی ہیں، اللہ کے نبی کی محبت سب سے بڑی ہے۔ اللہ کو صرف اور صرف یہ پسند ہے، اس سے کم کی ہے تو وہ قبول ہی نہیں، وہ ایمان ہی قبول نہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو ہم ان کو جتنا برا بھلا کہتے رہیں گے، لیکن یہ بھی خود نہیں آتے، انہیں بھی کوئی مسلط کرنے والا ہے، یہ بطور سزا آ رہے ہیں۔ آج ہر بندے کی زبان پہ اللہ کو عمر بن خطاب جیسا دے دے، شکلیں دیکھیں، پہلے اپنی کرتوت دیکھیں، کام ایک سیدھا نہیں ہے، ڈیمانڈ اللہ سے کتنی بڑی کر دی، عمر بن خطاب جیسا دے دے۔ پہلے ان کی رعایا جیسے تو بنو کہ وہاں پر ایک چرواہا بھی ہوتا تھا تو وہ اس وقت کا ولی اللہ ہوتا تھا، جس کا امتحان لیا عمر پاک نے، امتحان لیا، ایک بکری تو دے دے،
بکری چرا رہا تھا، اس وقت کے علماء کی کیا حال ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا، جو مسجد نبی کے اندر بیٹھتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا. ایک بکریاں چرانے والے کا ایمان دیکھو. آپ نے فرمایا کہ بکری تو دے دے. اس نے کہا جی میری نہیں ہے، میں کیسے دے دوں. آپ نے فرمایا کہ پیسے لے لے. مالک کو کہہ دینے کہ بھیڑیا کہا گیا. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا، اس کو تو کہہ دوں گا جھوٹ ہے، بھیڑیا کہا گیا، لیکن جو میرا اصل مالک میرا رب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں. حضرت عمر نے اس کو انعام دیا، فرمایا کہ میں تجھے آزما رہا تھا، تیرے امتحان لے رہا تھا. اللہ ایسے پاک لوگوں کو عمر جیسا ہیرا دیتا ہے. ہمیں کہاں ملنے والا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں. تو قوم عاد نے کیا جواب دیا کہ بھئی ہم تو آپ کو نہیں مانتے اللہ کا نبی، آپ تو جھوٹے معلوم ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ بے وقوف ہو گئے ہیں، بے کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک اللہ کرتا ہے، ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا. آپ نے بہت پیارے انداز سے ان کو سمجھایا، اے میری قوم ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا قوت دی تھی. وزادکم فی الخلق بسطہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے قوت والا بنایا تھا. مختلف روایات ہیں کہ ان کے قد کتنے تھے. جو سب سے کم روایت ہے، سب سے کم وہ تھی کہ ان کے قد 18 فٹ کے تھے، 18 فٹ. اور جو سب سے زیادہ روایت ہے 120 فٹ. 120 فٹ کا ایک بندہ، ذرا تصور تو کرو، 120 فٹ کا ذرا تصور کرو کہ وہ کہاں تک اس کا سر جاتا ہوگا، اس کے ہاتھ کتنے بڑے ہوتے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کہتے ہیں نا مقابلہ کرنے کے جو قوم عمالقہ کے ساتھ، تو جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان کا جو قد تھا وہ 10 فٹ تھا. اب اس وقت تو ماشاءاللہ 5-6 ہو گیا، اس سے بھی نیچے جانا شروع ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے 10 فٹ تھا. لیکن 10 فٹ والے جب وہاں پر گئے نا قوم عمالقہ کو دیکھا، انہوں نے یوں پکڑا ایک بندے کو پکڑ کے اور ایسے ہاتھ میں کیا، کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. موسیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. پھر تب انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تب انہوں نے یہ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو تو باتیں کرتے یہاں بیٹھ کے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، جہاد کرو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. صاف انکار کر دیا. اور اس وقت جب وہ جانے لگے نا، موسیٰ علیہ السلام تو ان کو بھیجا تھا ایسے بطور جاسوس کے، دیکھ کے ہو کہ ان کا کیا رہن سہن ہے، کیا ان کے قد کاٹ ہیں، جا کر دیکھ کے ہو کہ وہ کیسے لوگ ہیں. یہ جاسوس جب گئے تو دیکھو اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ تو ہاتھوں سے یوں پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں. پھر جاتے ہوئے نا ان لوگوں نے نا اپنے تھوڑے سے پھل دیے کہ یہ جا کر نا اپنے قوم کو دے دینا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے پھل ان بندوں سے بڑے ہیں، اس لیے انہیں صاف انکار کرتے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو قوم عاد کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، 120 فٹ کا ایک بندہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر اتنی جو طاقت تھی، تو طاقت کا نشے تو پھر ہوتا ہے نا، ہر دور میں شیطان تو ہے. اب ان لوگوں نے اس طاقت کے نشے میں آ کر ایک بڑا عجیب بول دی. کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. وہ درخت کو یوں پکڑتے تھے، پکڑ کے کھینچتے تھے، جڑوں سے میں تو نکل آتا تھا. بندے جو اتنے بڑے تھے، وہ ایسے تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی چھوٹا سا پودا آ جائے. بڑے درخت کو تو ہم نہیں کھینچ سکتے، اگر چھوٹا پودا آئے تو ہم بھی یوں پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں نا. تو یہ جو بڑے بڑے درخت ہیں ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے پودے تھے، وہ یوں پکڑ کے کھینچ لیتے تھے. اور اس وقت جو یہ مصر کے اندر اہرام مصر بنے ہوئے ہیں، یہ تکون شکل میں بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنے وزنی ہیں کہ اس وقت ان کا اندازہ کیا گیا ہے کہ 75 من کا ایک پتھر ہے. 75 من کا ایک پتھر. اور اس کو کتنا اونچا لے کر گئے، 550 فٹ. اور اس دور میں ان کی اس بات کو تقریباً 6000 سال گزر چکے ہیں. کتنا عرصہ گزر گئے؟ 6000 سال پرانی بات ہے. اس وقت یہ جدید مشینری نہیں تھی، ایسی سہولیات نہیں تھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ 550 فٹ بلند، 75 من
وزنی پتھر کو اٹھا کر وہ لے کے جاتے کیسے ہوں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت کتنی زیادہ تھی، کتنے وہ طاقتور لوگ تھے۔ پھر وہ اسی نشے میں آ کر جب ان لوگوں نے یہ بول منہ سے نکالا کہ ہم سے قوت والا کون ہے، اللہ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت والا۔ اپنی قوت کو دیکھتے ہو، یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے، اور اللہ کی طاقت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نہ کوئی فوج مقرر نہیں کی، کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچا دکھانا تھا نا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف ہوا بھیجی، اور ہوا چلتی رہی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوا کے ذریعے تباہ ہوئے جب گرے پڑے تھے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے، کیونکہ وہ لمبے لمبے تھے، کھجور کے درخت بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے 29ویں پارے میں ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، یوں پڑے ہوتے، لمبے لمبے جو تھے، بڑے بڑے تھے، ادھر سے ہوا آتی تھی، ادھر ٹکرا کے اس کے ساتھ، یہ ٹکرا کے اس کے ساتھ، ایک ٹکرا کے وہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی۔ بے شک وہ کمزور ہے، بے شک وہ غلام ہے، بے شک وہ بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، وہ کسی بھی شکل کا، کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، بس یہ کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی وہ کامیاب ہو۔ جس نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، بے شک وہ دنیا کا بادشاہ بن جائے، جیسے کہ نمرود تھا، اس کے پاس پوری دنیا کے خزانے آ جائیں، جیسے کہ قارون تھا، لیکن پھر بھی نہ عزت ملے گی نہ کامیابی ملے گی۔ عزت صرف اور صرف دین کے اندر ہے، کامیابی صرف اور صرف دین کے اندر ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ دین ہوگا وہ اتنا پرسکون ہوگا، اور جس کی زندگی میں زیادہ دولت ہوگی، دنیا کی چیزیں زیادہ ہوگی، وہ اتنا پریشان اور بے سکون ہوگا۔ یہ ہمارے خیالات ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے نا، اتنا آ جائے نا، یوں لے لو نا، بس اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر مزے ہوں گے۔ مزے اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کی خواہشات پوری ہو سکتی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ایک مسلمان کی خواہشات کی تکمیل کی جگہ وہ جنت ہے۔ جنت میں ہے کہ انسان کو قرار اور سکون آ جائے گا، کیونکہ جو چاہے، اللہ کی صفت ہے نا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت جنتی کو عطا فرما دے گا، اپنی صفت دے دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس چاہے، جو تمہارا نفس ڈیمانڈ کرے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو پہنو، یہاں تک کہ اگر تمہیں شکل پسند نہیں ہے اپنی شکل بھی تبدیل کرو۔ جمعہ بازار لگے گا، حدیث پاک میں کہ جمعہ بازار لگے گا، لوگ جائیں گے جمعہ کے دن اور جا کر دیکھیں کہ بڑی خوبصورت خوبصورت شکلیں ہوں گی، کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، بس وہ اسی کی ہو جائے گی۔ اپنی شکلیں میں تبدیل کریں اختیار، اس سے زیادہ اللہ کیا اختیار۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ صرف اور صرف یہ ہیرا پھیری ہے، چکر بازی ہے، یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور یہ کر لوں، یہ کرتے 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 انسان گزر جاتا ہے، اور خواہشات کا سمندر ہوتا ہے، سمندر، یہ نہیں کہ ایک دو باقی رہ گئی ہے، سمندر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ایک حج ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہے۔ کوئی کہتا ہے جی بس مجھے تو شوق ہے اچھے سے گھوڑا مجھے مل جاتا نا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی کہتا ہے جی مجھے نا بہت پیاری سی گائے مل جائے، کسی کو کتے کا شوق ہے، کسی کو بلی کا شوق ہے، کسی کو کبوتر کا شوق ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو یہ کہ بس ایک بہت پیاری کوٹھی مل جائے، کسی کو یہ کہ یہ پورا کا پورا پلازا میرا ہو جائے، کسی کو یہ کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں، کوئی چاہتا ہے میری ذاتی مکان بن جائے، ذاتی دکان بن جائے۔ لیکن جب بن بھی جائے، ایک مکان بن جائے تو دوسرا بھی ہوتا نا ساتھ، ایک دکان بن جائے تو ساتھ والی وہ بھی بن جائے گی، ساتھ والی، پھر بندہ کہتا ہے کہ بس مارکیٹ تو ساری میری ہوگی، 3 دکانیں باقی بچ گئی، یہ بھی ساتھ مل جاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے، تمنا کرے گا کہ ایک اور، وادی ختم ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت پسند بن جائیں، اللہ نے جو دیا اس پر راضی برضا ہو، یا اللہ بس ٹھیک الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ باقی دنیا کی چیزیں جتنی سمیٹ لو اتنی زیادہ بے سکونی ہے۔ جس نے اللہ کے حبیب کی بات مان لی، اس کے مطابق زندگی بسر کر لی اور اس کے خاتمہ ایمان پر ہو گیا، بس اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔